السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں اور کافی دیر سے سوچ رہا تھا، بہت ساری چیزیں مائنڈ میں آ رہی تھیں، تو مناسب سمجھا کہ جو میں سوچ رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ اور ظاہری بات ہے، انسان جب کچھ سوچتا ہے تو وہ اپنے اہل و عیال، اپنی فیملیز، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہے، اور آپ بھی میری فیملی ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک وقت تھا مکہ اور مدینہ سے ایک چھوٹا سا قافلہ، جو لوگ تاریخ جانتے ہیں شاید وہ یہ جانتے ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، تو 49,000 کے قریب آبادی تھی مکہ کی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ قافلہ بڑھتا گیا مدینے سے لے کر ارد گرد میں، اور جہاں تک علماء دین بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ کیا تھا، اس خطبے میں 1,24,000 صحابہ تھے جنہوں نے وہ سنا۔ اور ظاہری بات ہے ارد گرد اور ایسی آبادی ہوگی جو اپنے گھروں میں بھی ہوگی، لیکن اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مخصوص ایک آبادی، اور پھر اس کا راج اس ریگستان سے اونٹ اور گدھے اور کھجور کا استعمال کرنے والے لوگ آخری خطبہ سننے کے بعد جس کا جس طرف رخ تھا وہاں وہ چل پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس خطبے میں ایک بات جو سب سے زیادہ فوکس کرائی کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا، اور اس کے لبیک میں صحابہ کرام نے جواب بھی دیا کہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ اچھا، میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کے بعد یہ لوگ ٹریولنگ کرتے گئے، اور اس کے بعد آنے والے لوگ بھی، یعنی کہ صحابہ کے بعد اور بھی بہت سارے لوگ آتے گئے اور 3 بر اعظم پر چھا گئے۔ 3 بر اعظم پر، یعنی کہ اگر مکہ سے لے کر دیکھیں گے تو ہسپانیہ کہتے ہیں آج کے دور کے اسپین کو، وہاں تک حکومت تھی 3 بر اعظم پر، اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں انہوں نے بنائی۔ دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں اسپین میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، بنو امیہ کا دور تھا، تو وہاں پر لوگ یونیورسٹی میں جرمنی سے، اٹلی سے، فرانس سے لوگ پڑھنے آتے تھے۔ کیا پڑھنے آتے تھے؟ سائنس، ریاضی، فلسفہ اور دین۔ دنیا کے سارے لوگ پڑھنے آتے تھے، مسلمانوں کے علاوہ بھی، لیکن ان ساری تعلیمات کے اندر صرف اور صرف قرآن نہیں تھا، دنیاوی تعلیمات جس سے آج ہم بہت دور ہیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو دنیا کی بہت ساری، بلکہ قاہرہ کی یونیورسٹی جو مصر ہے، بڑی مشہور تھی، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اس سے اب اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بن گئیں دنیا میں، ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہم مائنس کیا ہیں؟ ان کے پاس ایسا کیا تھا کہ وہ تخلیق کے اوپر تخلیق کرتے گئے، ہم پیچھے رہ گئے؟ مجھے ایسے لگتا ہے بظاہر، کیونکہ اپنی اپنی ایک سوچ ہے، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے سارے علوم لوگوں کو پڑھائے، لیکن دین کی روشنی میں پڑھائے، کیونکہ ان کے پاس ایک چیز بڑی پاورفل تھی، وہ یہ قرآن تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں پڑھتے، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا معاملہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اور وہ پڑھتے تھے
تو وہ دنیا پر حکمرانی کرنے لگ گئے، اور ہم پڑھ رہے ہیں تو ہماری بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی آپ کرونا کا ہی لے لیں، سب سے دنیا میں پہلا لاک ڈاؤن جسے آج دنیا لاک ڈاؤن کہہ رہی ہے، سب سے پہلے، اور یہ میں کوئی بغیر سورس کے میں کوئی بات نہیں کرتا، بغیر، کیونکہ ایک طریقہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بیان کرنے کا، یہاں آپ کے پاس اتھینٹک سورس ہو کوئی، یا کوئی حدیث ہو صحیح، یا کوئی قرآن ہو، اس کی کوئی آیت ہو۔ تو دنیا میں سب سے پہلے جو لاک ڈاؤن لگا، اگر آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کر لیجئے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5728، 5728 نمبر حدیث ہے۔ یہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے لاک ڈاؤن بتایا لوگوں کو، کہ جب وبا پھیلی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شہر میں وبا پھیلے تو تم وہیں رہنا۔ صحابہ نے کہا کہ اگر اس شہر سے کہیں اور چلے جائیں اور وہاں بھی ہو تو بولا گھروں میں محدود ہو جانا۔ آج جسے لاک ڈاؤن اور سماک لاک ڈاؤن کا دنیا نام دے رہی ہے، لیکن ہماری بات کون سن رہا ہے؟ ہمیں تو WHO بتا رہا ہے۔ ہاں، ایک اور مزے کی بات وہ بتا رہا ہے ہمیں، وہ بتا رہا ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد ہاتھ دھوئیے۔ WHO آپ اور مجھے یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد ہاتھ دھوئیں۔ اگر 24 گھنٹے میں انسان 6-7 گھنٹے اگر سو جائے تو باقی بچ گئے اس کے پاس 15, 16, 17 گھنٹے۔ مسلمان کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لے۔ تو اگر 3 دفعہ کھاتے ہیں تو 6 دفعہ تو یہ بن گیا۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت یہ ہو گیا۔ اگر پورے دن میں 4-5 دفعہ کوئی واش روم چلا جائے تو 4-5 دفعہ یہ ہو گیا۔ اور اگر ہماری بہنیں گھروں میں جو کام کر رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں اور سرو کر رہی ہیں، اور کوئی جھاڑو پوچھے کا کام کر رہی ہیں، تو اگر گنے دن میں تو آپ اور میرے اوپر بغیر کسی کے ویسے ہی 18-20 دفعہ لاگو ہو جاتا ہے۔ لیکن کون سن رہا ہے ہماری بات؟ WHO بتا رہا ہے ہمیں کہ ہاتھ دھوئیں۔ 60 کے قریب ملک ہیں، کسی ایک نے نہیں بتایا کہ تم یہ کرو، ہمیں کوئی اور بتا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے مائنس قرآن۔ ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے اور اس سے میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میرے تھاٹ سے میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں نے نہیں پڑھا۔ الحمدللہ ہر والدین کوشش کرتا ہے مسلمان کہ اس کا بچہ قرآن پڑھے۔ ہم جب چھوٹے تھے، ہم 10-12 سال کی عمر کے ہوں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے زمانے کے 10-12 دور، کیونکہ ہم مینول دور میں پیدا ہوئے ہیں، اور آج کا بچہ ڈیجیٹل دور میں پیدا ہوا ہے، تو فرق تو ہوگا۔ اب وہ چھوٹی عمر سے ہی 6-7 سال سے ہی قرآن اور دنیاوی تعلیم لیتا ہے، لیکن ہمارا دور شاید مینول تھا، تو ہمیں 10-12 سال والی چیزیں یاد ہیں۔ تو الحمدللہ ماں باپ نے جب ڈالا، کیونکہ ہمارے گھر کے ارد ہی ایک مسجد تھی جہاں مغرب کی نماز ہم پڑھتے تھے، سارے بچے جو بھی اڑوس پڑوس سے آتے تھے، اور اس کے بعد ہمارے استاد محترم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ہم سب بچوں کو وہ قرآن پڑھاتے تھے، اور 2-3 سال میں ہم نے کوئی 3-4 دفعہ قرآن ختم کر لیا۔ ایسا نہیں کہ ختم نہیں کیا، ختم کر لیا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، جب ختم کر لیا تو مجھے یاد ہے ایک محلے کے بزرگ تھے، مطلب بزرگ سے مین داڑھی واڑی، اور وہ جو تو عمر کے لحاظ سے جو بڑے ہوتے ہیں ہم ان کو بھی بزرگ کہتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ بیٹا قرآن تم نے 3-4 دفعہ پڑھ لیا، کیا سیکھا؟ میں نے کہا اس میں ہدایت ہے۔ پھر اس نے پوچھا اور؟ میں نے کہا دوسرا جب اوپننگ سیریمنی ہوتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں۔ وہ ہر بات پہ گردن ہلاتا گیا، بولا پھر اس کے علاوہ؟ میں نے کہا جب گھر بنائیں گے، اس کا افتتاح کریں گے، تب بھی قرآن پڑھیں گے۔ اب وہ مجھ سے پوچھے جا رہا ہے، اور ظاہری بات ہے جو مجھے نالج ہے وہ میں اسے بتا رہا ہوں۔ پھر کہا اس نے اور؟ میں نے کہا جب گھر میں کسی کی بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے تو ہم اس کے سر پہ قرآن رکھتے ہیں۔
وہ مجھ سے سوال پوچھے جا رہا ہے، حالانکہ میں 3-4 دفعہ قرآن ختم کر چکا ہوں، لیکن جو پتا تھا وہی بتاؤں گا نا۔ پھر اس کے بعد اس نے بولا اس کے علاوہ؟ میں نے کہا اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو گھر میں اور وہ مر رہا ہو اور اس کی روح قبض نہیں ہو رہی ہے تب بھی قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ تاکہ وہ آسانی سے مر جائے۔ تو یہ 3-4-5 دفعہ ریپیٹ کرنے کے بعد اس بچے کی کیفیت یہ تھی، جتنا وہ جانتا تھا وہ بتا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک وقت گزر گیا، ماں باپ کا بھی انتقال ہو گیا چھوٹی عمر میں، اور جب ماں باپ مرتے ہیں تو بہت کچھ ساتھ لے جاتے ہیں اپنے۔ پھر زندگی چلتی رہی، کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، ہاں لیکن استاد نے یہ سمجھایا تھا کہ 3 جمعے اگر کسی نے مسلسل چھوڑ دیے تو اللہ مہر لگا دیتا ہے، لیکن ہم عقل مند تو تھے، 2 جمعے چھوڑ دیتے تھے، تیسرا کبھی نہیں چھوڑا۔ ہاں، تیسرا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، بھلے آخری صف پہ جگہ مل جائے۔ تو یہ کیفیت ہماری تھی۔ ایک عرصہ دراز گزر گیا، 20-22 سال کی عمر میں ایسے ہی بیٹھے بٹھائے خیال آیا اس قرآن کا۔ پھر پڑھائی شروع کی، کیونکہ زندگی میں اپ ڈاؤن سب چلتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہے، پھر آپ پڑھتے ہو، لیکن سچی بات ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھے یاد ہے میں نے پہلا عمرہ 22-23 سال کی عمر میں کیا تھا، اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں، ایک بڑا مشہور ہوٹل ہے مومن پک کے نام سے، تو وہاں بالکل آپ اس کی پارکنگ میں اتریں تو وہاں روضہ رسول جو ہے اس کا گیٹ بالکل سامنے ہے، بڑا ایزی پڑتا تھا۔ تو ظاہری بات ہے ہم لوگ گناہ گار پارٹی وہاں کیا کرنے جائیں گے، رات کو سوتے نہیں تھے۔ اس زمانے میں اندر کا ایریا جو ہے وہ حرم بند کر دیتے تھے، لیکن باہر کا جو صحن ہے وہاں بیٹھ کر میں اکثر درود ہی پڑھتا تھا، اتنا زیادہ وہ تو کچھ نہیں آتا تھا، تو میں درود بیٹھ کر وہاں پڑھتا تھا۔ اور ایک اور بھی لالچ تھی، کیونکہ وہاں ایک گیٹ، جو گئے ہیں لوگوں کو پتہ ہے، ایک گیٹ ایسا ہے، ایک ایسا دروازہ ہے جو فجر کی نماز کے وقت کھلتا ہے۔ زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں وہاں سے جائیں، کیونکہ وہاں سے سیدھا سامنے جائیں گے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، تو ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ بھئی میں جتنا قریب جاؤں، جتنا میں وہاں دیدار کر سکوں، درود پڑھ سکوں۔ تو میرا پہلا دن تھا اس صحن میں، رات کو بیٹھا ہوا جب میں پڑھ رہا تھا۔ پھر میں دوسرے دن گیا تو ایک بزرگ آئے، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ لوکل تھے یا عرب تھے یا مصر کے تھے یا شام کے تھے، کیونکہ چہرے ہماری کی طرح تھے، اور لباس اس نے ضرور عربی پہنا ہوا تھا، اور کافی ایجڈ تھے، کوئی 70 کے قریب تو ہوں گے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا بابا جی درود پڑھ رہا ہوں۔ بولا بہت اچھی بات ہے۔ بولا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ بولا وہاں بھی پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بالکل، ہم تو بھائی چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ سارے مسلمان پڑھتے ہیں۔ مجھے اس نے ایک بات سمجھائی وہاں، بولا اس کو چلتے پھرتے نہیں پڑھا کرو۔ میں یکدم چونک گیا، کیونکہ پہلی دفعہ یہ بات سنی۔ میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے 33 سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 اس کا مفہوم مجھے سمجھایا۔ کہنے لگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بولا اس کے نیچے کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے کہ ایمان والو تم بھی بھیجو۔ تو میں نے کہا اسی لیے تو پڑھتے ہیں۔ تو بولا آپ غور کرو۔ پوچھا اللہ کہاں رہتا ہے؟ میں نے کہا آسمان پہ۔ میں نے کہا ملائکہ، اس نے پوچھا، میں نے کہا وہ بھی آسمان پہ۔
تو بولا اللہ آسمان پر، ملائکہ آسمان پر ایک ایسی محفل جس میں درود پڑھا جا رہا ہے اور وہاں حکم دیا جا رہا ہے ایمان والو. تو میں اس سے پوچھا ایمان والے کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا زمین پر. تو بولا جب زمین پر بیٹھ کر درود پڑھو گے تو اس محفل میں انسان شامل ہو جاتا ہے، اور ہر محفل کے آداب ہوتے ہیں. تو وہاں جا کر بھی پڑھو، گھر میں پڑھو، کہیں بھی پڑھو، لیکن اس کو جب بھی پڑھو بیٹھ کر سکون سے پڑھو. پہلی دفعہ مجھے کسی نے یہ بات سمجھائی تو مجھے مزہ آیا. اب اس گناہگار آدمی کو تو مزہ آئے گا نا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے بتائے. تو میں نے اس سے خود ہی پوچھ لیا. میں نے اس سے پوچھا بابا مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ میں اپنی بات کر رہا تھا، میں ظاہری بات ہے پوری قوم کی ترجمانی نہیں کر رہا تھا. ہو سکتا ہے آپ میں سارے وہ لوگ ہوں جو اس کو بہت زیادہ سمجھتے ہوں، لیکن جو مجھ سے گزر رہا تھا، جو مجھ پر گزر رہا تھا، میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو جب اس نے مجھے بتایا تو اس نے ایک چیز بتائی مجھے. بولا ایک کام کرنا بیٹا، جب بھی جاؤ اپنے ملک، اس کو جب پڑھو تو اپنے دماغ سے سب چیزیں نکال دینا. تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا سمجھایا، تمہارے استاد نے تمہیں کیا سمجھایا تھا، مولوی صاحب نے کیا بتایا تھا، یہ سب نکال کر خالی ہو کر، اور اس کو پڑھنا سورہ فاتحہ سے، یعنی کہ جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، اور جو چیز سمجھ میں نہیں آئے وہاں ٹک کر لینا، آگے بڑھتے رہنا، تھوڑا تھوڑا پڑھنا، تھوڑا تھوڑا پڑھنا، اور جب سمجھ میں نہیں آئے جو چیز وہ کسی سے پوچھ لینا. اس بات کو عرصہ گزر گیا اور آج الحمدللہ 20 سال ہو گئے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے. اور اللہ کا بڑا یہ کرم ہے، اس ذات کا بڑا یہ کرم ہے کہ 14 سال میں مجھے ابھی تک کوئی ایسی رات یاد نہیں جب میں بغیر قرآن پڑھے ہوئے سویا ہوں. اور سونے سے پہلے بھی اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ کر اور لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں. یہ بھی کسی صحابی کی سنت ہے. تو لیکن ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آئی، ناظرین یہ لیکچر نہیں ہے، یہ میری کیفیت ہے، میری وہ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور مجھے نہیں پتا کہ یہ ایک ایپیسوڈ میں ہوگی یا 2 ایپیسوڈ میں ہوگی. مجھے یہ دوبارہ بات کنٹینیو کرنی پڑے گی، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا لمبا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے لوگ کم سنتے ہوں گے، چاہتے ہوں گے 5-10 منٹ، لیکن کیونکہ میں کوئی عالم تو ہوں نہیں، مجھے گفتگو کا جس طرح انداز آتا ہے میں اسی طرح آپ سے کر رہا ہوں. میں نے شروع میں ایک چیز بتائی آپ کو کہ وہ لوگ اتنے آگے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی قرآن سے تضاد ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس بزرگ نے مجھے کیا کہا تھا مزید کہ قرآن مجھے پڑھنا کیسے ہے. بلکہ اس نے کہا تھا قرآن تمہیں خود بتائے گا مجھے پڑھنا کیسے ہے. تو جو میں نے سیکھا اس کو میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. لیکن کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے صرف و صرف روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یا چند اور چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر پوری زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بحیثیت طالب علم میں دیکھتا ہوں 100 سے زیادہ آیات نہیں ملیں گی، ریپیٹڈ ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے 68 اور 70 کے قریب تو نماز کے بارے میں آیتیں ہیں، لیکن ایک بھی بہت ہے سمجھ والوں کے لیے. اگر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 دیکھ لے تو بہت ہے. یعنی کہ حکم نماز کا سمجھایا گیا، پھر اسے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرائب کیا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ لوگ سب کچھ قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہتے ہیں. آپ نے ڈسکرائب کیا ہے لائف کو کہ کیسے کرنا ہے، نہیں تو آج ہمیں تھوڑی پتہ ہوتا
کہ کتنے رکوع کرنے ہیں اور کب سجدے میں جانا ہے اور کون سے وقت کتنی رکعت پڑھنی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور یہی حکم اللہ کا بھی ہے۔ تو ان میں اور ہم میں فرق، خاص طور پہ مجھ میں۔ سیکنڈلی، کیا قرآن اور سائنس کا تضاد بھی ہے کوئی، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب یونیورسٹی اور کالج میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اتنی یونیورسٹیاں بنا دینی چاہیے، اتنی بنا دینی چاہیے، مسلمان کا تو زیور ہونا چاہیے ایجوکیشن، اس کا زیور پہلی وحی وہ اقرا ہے، وہ پڑھنے کے اوپر ہے۔ تو دین نے کتنا زور دیا۔ اس بزرگ نے ایک بات اور مجھے کہی تھی، وہ مزے والی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جب میں نے اسے یہ کہا تھا کہ یہ مجھے کیوں سمجھ میں نہیں آتا اس طرح، ظاہری بات ہے میں اپنے بارے میں پوچھ رہا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں یہ پتا ہے، مجھے اس نے کہا تمہیں یہ پتا ہے کہ بیت اللہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، میں تو جب آیا تھا پہلے دن وہیں گیا تھا، عمرہ کیا، ظاہری بات ہے مکے میں ہے۔ تو بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے تھے؟ میں نے کہا وہ بھی مکے میں۔ تو بولا قرآن کی پہلی وحی کہاں ہوئی؟ میں نے کہا غار حرا میں۔ تو بولا ہونی تو پھر وہاں چاہیے تھی جہاں اللہ کا گھر ہے، یعنی کہ بیت اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں رہتے ہیں، وہاں وحی کیوں نہیں ہوئی؟ مجھے کہنے لگا تمہیں پتا ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا، آپ بتائیے بابا جی، کیونکہ اس کی باتیں بڑی مزیدار تھیں۔ مجھے کہنے لگا بیٹا، جب اللہ نے پہلی وحی کی تو اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ بیت اللہ میں بت ہوں اور میں وہاں اپنا قرآن اتار دوں۔ جن کے سینوں میں خواہشوں کے بت ہوتے ہیں وہاں کبھی قرآن نہیں اترتا۔ اور بھی اس نے کچھ چیزیں مجھے بتائی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو خیر، بات ہو رہی تھی سائنس کی۔ اچھا دیکھیے، میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ بنیادی نقطہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کو دنیا کی ہر چیز میں قرآن پاور دیتا ہے۔ وہ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے قرآن ایک مخصوص طبقے کو دے دیا ہے، پڑھنا تو سب کو چاہیے، کیونکہ جو جس لیول کا بندہ ہوگا اس فیلڈ کے حساب سے اس کو قرآن سمجھاتا ہے۔ مثال کے طور پر سائنس انسان کی تخلیق ہے، لیکن انسان خود خدا کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دیا، سوچنے کا فہم دیا، اور اس کو ہر چیز کا نقطہ بتا دیا۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کو دے کے سمجھا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر دنیا میں یہ جو تھم پرنٹ ہے، اب مشہور ہو گیا نا، اب آج کل تو وہ پیسے بھی مل رہے ہیں انگوٹھا لگا کے۔ تو اگر آپ بینک میں اکاؤنٹ کھول دیں، آپ اپنا شناختی کارڈ بنائیں، تو یہ آپ انگوٹھا لگاتے ہیں۔ سب سے پہلی دفعہ 1892 میں، یعنی کہ 1892 میں پہلی دفعہ لندن میں، قتل تو بہت ہوتے تھے پہلے بھی، لیکن ایک ایسا مرڈر ہوا کہ قاتل نے سارے ثبوت چھپا دیے۔ تو وہاں کے جو انسپیکٹر تھے، انسپیکٹر تلاش کرتے رہے، ثبوتوں کو ملا تو کچھ نہیں، پھر ان کے خیال میں آیا کہ یہ تھم پرنٹ کہیں نہ کہیں اس نے اپنا چھوڑا ہوگا۔ تو پہلی دفعہ وہ مجرم پکڑا گیا، کیونکہ اس نے قتل کرنے کے سارے آلے تو چھپا دیے، لیکن یہ تھم پرنٹ کی وجہ سے وہ پکڑا گیا۔ یہ پہلی تحقیق تھی، اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے بھی یہ نشان ایک جیسے نہیں بنائے ہیں، اور آج یہ دنیا میں قانون بن گیا۔ اب یہ بات پر غور کریں، کیا تضاد ہے؟ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو ہمارے پور ہیں ہر انسان کے ایک جیسے نہیں ہیں، اس لیے آپ اپنے ڈاکومنٹس، اپنے NIC، آپ اپنا ووٹ، جو بھی چیز قیمتی ہوتی ہے اس پر یہ لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اگر آپ پڑھیں سورہ قیامہ ہے، یعنی کہ سورہ قیامت، اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ 3 اور 4 نمبر آیت میں،
سورہ قیامہ کی 3 اور 4 نمبر آیت میں کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی ہڈیاں کیسے واپس جمع کریں گے. ان سے کہہ دو کہ تمہاری ہڈیاں نہیں، تمہارے پور، تمہارے یہ تھم پرنٹ جو ہم نے بنائے ہیں یہ بھی ہم ویسے ہی بنائیں گے، ہم اس چیز پر قادر ہیں. اگر یہ کوئی مسلمان پڑھتا، اس پر ریسرچ کرتا تو شاید یہ تخلیق ہماری ہوتی. تازہ تخلیق 18 جون 2015 کو 18 جون 2015 کو سائنٹسٹ بتا رہا ہے، اتفاق کی بات ہے یہ بھی مسلمان نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ماؤنٹن ایورسٹ، یعنی کہ دنیا کا سب سے بڑا جو پہاڑ ہے اس کے بارے میں وہ لکھ رہا ہے کہ یہ پہاڑ چل رہا ہے، ہر سال 6 سینٹی میٹر کی رفتار سے یہ آگے بڑھ رہا ہے. اب یہ تحقیق ہے انسانی، یہ انسان تحقیق کر کے بتا رہا ہے. جب کوئی چیز اسٹیبل ہو جائے پروف کے ساتھ، وہاں اللہ قرآن کی آیت سے پردہ ہٹا دیتے ہیں. اب وہ سائنٹسٹ بتا رہا ہے، تاریخ کون سی میں نے آپ کو بتائی، آپ ذہن میں رکھیے، یہ میں نے بتائی 18 جون 2015، یعنی کہ 5-6 سال، اور اگر میری تاریخ غلط ہوگی تو 10 سال 20 سال مان لیں، 50 سال مان لیں آپ، کہ دنیا میں اب لوگوں کو پتا چلا کہ پہاڑ چلتے ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ نمل، قرآن کی 27 سورہ کی آیت نمبر 88 میں، 88 نمبر آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم خیال کرتے ہو، کیا تم گمان کرتے ہو کہ یہ پہاڑ ایک جگہ کھڑے ہوئے؟ نہیں، یہ تو بادل کی چال چل رہے ہیں. یعنی کہ تم دیکھنے والوں گمان کرتے ہو کہ یہ ایک جگہ کھڑے ہوئے، نہیں، یہ بادل کی چال چل رہے ہیں. جس نے کائنات بتائی وہ قرآن میں بتا رہا ہے. دنیا کی کوئی ایسی تخلیق نہیں ہے جس کا نقطۂ آغاز قرآن میں نہیں ہے. اس لیے شاید وہ قافلہ جو 3 بر اعظم پر حکمرانی کرتا تھا وہ قرآن کو جانتا تھا، تبھی فلسفہ میں بھی آگے تھے، سائنس میں بھی آگے تھے، ان چیزوں میں آگے تھے. اور اس زمانے کے یورپ کے لوگ ان سے علم سیکھنے آتے تھے. اس کے پیچھے سورس کیا تھا؟ قرآن تھا. آج اکثر میں اگر کسی سے پوچھوں، میں پوچھتا بھی ہوں کہ بھئی یہ کیوں نازل ہوئی، تو وہ بولتا ہے ہدایت کے لیے. میں نے کہا لی، بولتا ٹائم نہیں تھا. ہاں، ہم نے جب یہ پڑھائی شروع کی تھی تو میرا ایک بڑا اچھا دوست تھا، بڑا اچھا گٹار بجاتا تھا. یہ پرانی بات نہیں ہے، مطلب 5-6 سال پہلے کی بات ہے. تو اسے شوق ہوا کہ ڈاکٹر صاحب میں بھی آپ کے ساتھ پڑھوں. اگر مجھے دوست بھی تھا تو میں نے کہا بھائی رات کو روز آ جاؤ، بیٹھ جائیں گے، جو مجھے آتا ہے شیئر کر لیں گے. وہ میں نے دیکھا کہ بڑا انٹرسٹ لے کے، اور وہ سمجھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے. ہم 2-4 آیتیں ہی پڑھتے تھے اور غور کرتے تھے سمجھنے کے لیے. تو ہوا یہ کہ اس نے ایک دن کوئی 2-4 آیات پڑھ کر اور اس کو چھوٹا سا ویڈیو بنا کر، اب ظاہری بات ہے سوشل میڈیا اس پہ ڈال دیا. اب گٹار بجانے والے نے قرآن کی چند آیتیں، ایک احادیث پر مشتمل چھوٹا سا ویڈیو بنا کے ڈال دیا، وائرل ہو گیا. اس کے نیچے لوگوں نے گالیاں لکھی اور عجیب عجیب جملے لکھے کہ اچھا یہ تم کام کرنے لگ گئے ہو، کیونکہ گٹار بجاتا تھا. وہ اب چلا گیا بیچارہ USA، لیکن واپس نہیں آیا. سب سے بڑا ظلم ہم کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم، یہ تو میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، نارمل اگر کسی کی بات بھی ہے جو آپ کو بری لگتی ہے، جس سے آپ اختلاف کرتے ہیں، تو آپ اسے مشورہ دے دیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہی ہے. خلل اعلان اللہ کا لوگ انکار کرتے تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ ہم اگر کسی بات کو نہیں جانتے ہیں تو ہم واللہ علم کہہ دیں، لیکن اللہ کے رسول صحیح بخاری میں کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کی تعریف کرو تاکہ وہ اور خوش ہو. ہماری کوئی بچی بہن پہلی دفعہ اس کو خیال آ جائے کہ چلیں میں غلطی ہو گئی، اب میں نماز بھی پڑھوں گی، دوپٹہ بھی رکھوں گی، تو سب سے پہلے آغاز اپنوں سے شروع ہو جاتا ہے، گھر والوں سے شروع ہو جاتا ہے، دوستوں سے شروع ہو جاتا ہے. تو وہ سوچنے لگتی ہے کہ میں اس سے پہلے تو ویسے ہی اچھی تھی. کیونکہ دین میں مسلسل اسٹرانگ ہونے کے لیے طاقت چاہیے ہوتی ہے. ان کو نہیں پتا بیچاروں کو. اگر انہوں نے پڑھ لی ہوتی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1-2 تو شاید وہ ہلتے نہیں. لوگوں کی تانوں کے بعد بھی وہ ہلتے نہیں، کیونکہ اللہ بتاتا ہے اپنے ایمان والوں کو بھی کہ تمہارے ساتھ کیا کیا ہوگا لائف میں. لیکن جس کو پتا نہیں ہے بیچارہ، وہ تو گیا. اب وہ جنہوں نے کومنٹس کیے ہوں گے وہ اپنی زندگی میں کیا لکھ گئے، کیا پوچھے گا نہیں روز محشر اللہ؟ یا شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے اور کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، اس لیے جو دل میں آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ وہ کچھ جانتا نہیں تھا. قرآن والا بولے گا کبھی نہیں، لیکن اگر وہ سجدے میں جا کر رو پڑا تو تمہارے ساتھ پھر وہ ہوگا جو تم شاید جانتے نہیں ہو. اس لیے کسی کو بھی میں تو کہتا ہوں، کوئی گانا بجانے والا ہے، کوئی اور کام کرنے والا ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ اچھے ہیں تو اسے بلائیں، بٹھائیں، بات کریں دوستوں کی طرح. اللہ نے ہدایت دینی ہے، آ جائے گا، نہیں آئے گا تو جھگڑا کس چیز کا؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو سمجھایا. جب اللہ کا حکم ہوا تو نوح علیہ السلام نے جانوروں کو ایک دفعہ بلایا تھا، ایک دفعہ، اور وہ جان بچانے کے لیے آ کر کشتی میں بیٹھ گئے. انسان نہیں آئے بھائی سوائے چند کے، اپنا بیٹا بھی رہ گیا. تو اللہ سنت بتا رہا ہے، اللہ گائیڈ کر رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے. اور یہ جو قرآن میں سب ہیں یہ کس سے نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جو سارے انبیاء کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، قوم شعیب کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، یہ واقع نہیں ہے بھائی. یہ کس سے نہیں ہے. پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں. پاکستان قصہ نہیں ہے. ہر سال ہم اس کو مناتے ہیں، یوم پاکستان مناتے ہیں. بنانے والے تو بیچارے مر گئے، ہم مناتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ حقیقت ہے. تو انبیاء کی قومیں، ان کے ساتھ جو ہوا وہ حقیقت ہے اور آج بھی حقیقت ہے. شعیب علیہ السلام جب جا کر اپنے لوگوں کو بتاتے تھے، ان کی قوم میں کیا خرابی تھی؟ ترازو میں کم تولنا. تو شعیب علیہ السلام جب جاتے تھے، لوگوں یہ کم تولو گے خدا سزا دے گا. تو وہ کہتے تھے شعیب علیہ السلام تو اچھا آدمی ہے، تو نیک آدمی ہے، تو مسجد میں بیٹھ، ہمیں اپنے کاروبار کے بارے میں بس مت بول، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد کا کام ہے. ہم آئیں گے تیری خدا کے لیے وہاں نماز پڑھنے مسجد میں، لیکن تو ہماری بازاروں میں نہیں آیا کر. وہ قوم ہاتھ جوڑتی تھی. ہم نے بھی اللہ سے ہاتھ جوڑ لیے. اللہ تو ہماری پارلیمنٹ میں مت آنا، اللہ تو ہماری بازاروں میں مت آنا، اللہ تو ہمارے گھر کی رسم و رواج میں مت آنا، اللہ تو ہمارے اداروں میں مت آنا، ہمارے کاروبار میں مت آنا، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں میں مت آنا. ہم آئیں گے مسجد میں، نماز پڑھنے آئیں گے مسجد میں، لیکن تو ہمارے سسٹم میں مت آنا. کیا فرق ہے؟ ہو سکتا ہے آپ سارے ہی نیک ہو، لیکن میں تو ان سے بات کر رہا ہوں جو شاید ایک آدھا میری طرح بھی ہو. تو بہرحال میں نے جو سیکھا، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، تو میں کوشش کر رہا ہوں شارٹ کر کے بتاؤں.
اگر میں یہ پوچھوں تو کیا ہے، مجھے پتا ہے آپ کے ذہن میں فوراً آیا ہوگا قرآن، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں، اس بزرگ نے مجھے کچھ چیزیں جب سمجھائی تھیں تو کہا تھا ایک تو دماغ خالی کرنا، اپنے آپ کو ڈھونڈنا، اس کے اندر تمہیں مل جائے گا. تو میں نے جب اس کو پڑھا، اور الحمدللہ آج تک پڑھتا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ اسے قرآن کہہ رہے ہیں، میں اسے کتاب کہہ رہا ہوں. کیوں کہ اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب، یہ ہے میری کتاب. جب بند ہے تو کتاب ہے، جب آپ کھول کر اس کو پڑھیں گے تو قرآن ہے. سورہ بقرہ کی 185 میں مل جائے گا آپ کو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جب اس کو بار بار پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قرآن. اچھا، اب دو چیزیں تو سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ نے کبھی غور کیا جب آپ آغاز کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ شروع میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت تو ہم سب کو پتہ چل جائے. سورہ فاتحہ کے اوپر بسم اللہ ہے، لیکن جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو میں نے کیا سوچا جب میں نے پڑھنا شروع کیا، میں نے کہا بھائی اس کے اوپر تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے، تو میں کیوں پڑھوں؟ یہ شروع کی بگننگ کی بات ہے. جب میں نے آغاز کیا تو میں نے کہا بھائی اس میں وہ بابا نے کہا تھا جو بس پڑھنا ہے ایک ایک چیز کو سمجھ کے. اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ کو میں ایک حدیث کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، 219 نمبر. ابن ماجہ کی حدیث 219 نمبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت کو سمجھنا، یعنی کہ ایک آیت کو سمجھنا، ظاہری بات ہے عربی ہماری زبان نہیں، ہمیں تو سمجھنی ہے، 100 نفل سے زیادہ اجر ملتا ہے. 100 نفل سے زیادہ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے. تو اگر اس لیکچر میں بھی 2-3 سمجھ لوں اور وہ آپ بھی سمجھ لیں تو ہم پتہ نہیں کتنی رکعت کا آج ثواب تو اکٹھا کر لیں گے. تو اس میں جب اعوذ باللہ میں نے نہیں دیکھا تو کچھ ٹائم میں نے نہیں پڑھا، پھر مجھے ملا سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں ایک اصول اللہ نے بنا دیا کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. کنفرم ہو گیا. پھر دوسری چیز جو سمجھی جس کا ذکر آپ کو ملے گا، سورہ 7 سورہ آراف، قرآن کی 7 نمبر سورہ، آیت نمبر 204، 208 پہ سورہ آراف ختم ہو جاتی ہے. تو 204 نمبر آیت کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھو تو خاموش رہو. یعنی کہ جب قرآن پڑھا جائے، جو اس کا مفہوم ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور غور سے سنو. تو ہم خاموش بھی رہتے ہیں اور الحمدللہ غور سے بھی سنتے ہیں، لیکن بات ختم نہیں ہوئی. اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے سمجھو تاکہ میں تم پہ رحم کر دوں. ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے، ہمیں رحم بھی نہیں آ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، وہ کتاب کو جب قرآن کرو تو اسے غور سے سنو اور سمجھو تاکہ میں تم پہ رحم کر دوں. اور سچی بات بتاؤں، بندے کی لائف بدل جاتی ہے جب اس کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے اور یہ آپ کی پریکٹس میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کی لائف کا رنگ کچھ اور ہو جاتا ہے، آپ کا ایک مزہ کچھ اور ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی زمین پر کوئی قرآن کا کوئی ٹکڑا ہو، کوئی ایک آدھی آیت نیچے زمین پہ پڑی ہوئی آپ کو مل جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اسے لپیٹتے ہیں، اسے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں. جب کسی کے سینے میں قرآن آ جائے تو اللہ کیا اسے زمین پہ رکھے گا؟ ایسا نہیں. اس کے بعد جو دوسرا اصول، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، نمبر 1.
نمبر 2، اللہ تعالیٰ 15 سورہ کی آیت نمبر 9 میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ اکثر بچپن میں آپ اور میں نے سنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے قرآن کو نازل کیا، لیکن اس آیت کے اندر ورڈ قرآن آپ کو نہیں ملے گا۔ ذکر عربی ورڈ ہے، اس کو بھی اس لیے ضروری سمجھنا ہے کیونکہ اب سمجھ کے ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو ضروری اس لیے ہے کہ ہم سمجھیں کہ ذکر ورڈ ہے، عربی میں نصیحت کو کہتے ہیں یا یاد دہانی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ذکر کو یعنی کہ نصیحت کو نازل کیا، اسی کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، تو قرآن پڑھیں گے تو اس کے اندر پھر نصیحت بھی ہے، اس لیے 37 سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں قرآن اور نصیحت کو جوڑ دیتے ہیں۔ سواد، قسم ہے مجھے اس قرآن کی، قرآن اور ذکر یہاں دونوں کٹھے آئے، قسم ہے مجھے اس قرآن کی جو ذکر سے بھرا ہوا ہے، جو نصیحت سے بھرا ہوا ہے۔ تو قرآن میں آپ کو 269 ٹائم یہ لفظ بار بار ریپیٹ ہوا ملے گا، ذکر۔ ذکر کی میننگ نصیحت۔ اچھا، پتہ یہ چلا کہ قرآن کے اندر جو نصیحت ہے وہ ہمیں لینی ہے، صحیح ہے؟ اچھا، اب یہ تو پتہ چل گیا۔ بہت سارے لوگ اس کو جب پڑھتے ہیں تو ریلیٹ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ اس کے لیے کیا بتا رہے ہیں سورہ انبیاء میں 21 سورہ انبیاء کی، اور آیت نمبر جو ہے وہ 10 ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، وہی ذکر آ گیا، کتاب بھی آ گئی۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ لقد بے شک، انزلنا ہم نے نازل کیا، الیکم السلام علیکم کہتے ہیں نا، الیکم تمہاری طرف، کتاباً ایک کتاب، فیہ اس کے اندر، ذکرکم تمہارے لیے نصیحت ہے، افلا تعقلون کیا ابھی بھی عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اس میں تو میں نے تمہارے لیے نصیحت اتاری ہے، کیا تم ابھی بھی عقل سے کام نہیں لوگے؟ بچپن میں جب ہم اسکول جاتے تھے نا تو ہماری امی یا ابو اگر پاکٹ منی دیتے تھے اور کسی بچے کی طبیعت خراب ہو، شاید آج بھی مائیں یہ کرتی ہوں گی، اگر آپ کے بچے کا گلا خراب ہے، اس کا کوئی کھانسی ہے، کوئی نزلہ ہے، تو آپ پاکٹ منی دیتے ہوئے بھی اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ جب اسکول میں بریک ہوگا تو کھٹی چیزیں نہیں کھانا، ٹھنڈی چیز نہیں کھانا، کیونکہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جب وہ بچہ اسکول جاتا ہے اور بریک ہوتا ہے، پھر باہر دیکھتا ہے کہ وہی دہی بڑے والے اور وہی چنے چاٹ والے سب کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر بچے کو ماں کی ہوئی نصیحت یاد ہے تو وہ عمل کر جائے گا، نہیں کھائے گا تو طبیعت صحیح رہے گی، کھا لے گا تو یہی تو بات اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس میں تمہارے لیے نصیحت اتاری، کیا تم ابھی بھی عقل سے کام نہیں لوگے؟ ناظرین، یہ اس کا ایک حصہ ہے جہاں ہم پہنچے ہیں۔ 3 آیتوں پر ہم نے غور کیا کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھتے ہیں۔ دوسرا ہم نے سورہ 7 اعراف کی آیت نمبر 204 میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور اسے سمجھو تاکہ میں تم پہ رحم کر دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا 15 سورہ کی آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے تو ذکر کو نازل کیا ہے، نصیحت کو، اسی کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ 37 سورہ کی آیت نمبر ہم نے جو 1 اور 2 تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قسم ہے مجھے اس قرآن کی جو نصیحت سے بھرا ہوا ہے۔ سورہ انبیاء کی 21 نمبر آیت میں ہم نے پڑھا کہ اس میں تو ہماری ہی نصیحت ہے، کیا ابھی بھی ہم عقل سے کام نہیں لیں گے؟ اور بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بہت مشکل ہے۔ بالکل مشکل نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے آسان کتاب میں نے اگر دیکھی ہے تو وہ قرآن ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ سورہ قمر میں جائیے گا، 54 سورہ کی آیت نمبر 17 میں جائیے گا، اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت لینے والا جس کے لیے میں آسان کر دوں، اور ایک ہی سورہ میں ایک دفعہ نہیں کہا، پھر اسی سورہ کی آیت نمبر 22 میں جائیے گا، پھر اسی سورہ کی آیت نمبر 32 میں جائیے گا، پھر اسی سورہ کی آیت نمبر 40 میں جائیے گا۔ ریپیٹ کیا گیا ہے بار بار اس بات کو، یعنی کہ ہے کوئی، یعنی کہ جو کوئی آپ کے کوئی دروازے پہ نہیں آ کر آواز دیتا ہے کوئی اس سے نصیحت لینے والا،
ہے کوئی اس سے نصیحت لینے والا، ہے کوئی اس سے نصیحت لینے والا جس کے لیے میں آسان کر دوں. ایسے لگ رہا ہے کوئی آپ کے دروازے پہ نوک کر رہا ہے کہ ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت لینے والا جس کے لیے میں آسان کر دوں. نصیحت لینے والوں کے لیے آسان ہے، اس میں چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں. ناظرین، اس سبجیکٹ کو کنٹینیو کریں گے. اگر آپ نے فیڈ بیک دیا، اگر میری بات سے دل دکھا ہو تو وہ بھی آپ مجھے بتا دیجیے گا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس سبجیکٹ کو تھوڑا سا اور آگے کروں تو مجھے وہ بھی آپ ضرور بتائیے گا. تو پھر اس سیکشن کو ہم پارٹ 2 میں لے کے جائیں گے. پارٹ 2 میں اس کو کنٹینیو کریں گے، اس کے اور کیا کیا راز ہیں، اور اس بابا کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھیں. الحمدللہ رب